ناظرین، عرفان پٹھان پاکستان کرکٹ ٹیم کی پاکستانی کھلاڑیوں کی پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا، اور ایک بار پھر کہیں نہ کہیں پہ اب وہ تھوڑا بہت سدھر بھی گیا. کہیں نہ کہیں پہ کل اس نے ویڈیوز اور جو ٹویٹ وغیرہ کیا اس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریف بھی کیا ہے، اور سیلیبریشن کو لے کر انہوں نے کچھ اس طرح کے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ غصے کا اظہار بھی کیا ہے. پہلے تو آپ لوگ کو وہ بتا دو کہ عرفان پٹھان نے جو ابرار احمد ہے ان کی تعریف کی اور بتایا کہ انڈیا کے خلاف یہ ایگریشن کیوں نظر نہیں آئی. کل سری لنکا کے خلاف میچ تھا، اس نے ہسرنگا کے جو ایکشن ہے وہ کاپی کیا، اس کو آؤٹ کیا، تو اس کے بعد وہ ایگریشن اس کے کاپی کیا اور 4 اوور میں 8 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی. آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے ابرار احمد نے. ایون کہ اوور آل ایشیا کپ میں دیکھیں تو ابرار احمد نے سب سے اچھی بالنگ کی، اگرچہ اس کو زیادہ وکٹیں نہیں ملی لیکن اکانومی اس کے آل ایز ویل ہے. ایون کہ پہلے 2 میچز میں ان کو کوئی باؤنڈری، کوئی چوکا، کوئی چھکا نہیں لگا. پھر خوب پٹائی کی انڈیا والوں نے، اور پھر سری لنکا کے خلاف پھر 4 اوور میں 8 رنز دیے اور کوئی باؤنڈری ان کو پھر نہیں لگی، اور پوری دنیا جو ہے اس کی تعریف کر رہے. اور ایون کہ عرفان پٹھان نے بھی اس کی تعریف کی اور بتایا کہ ابرار احمد کی یہ ایگریشن انڈیا کے خلاف نہیں آئے، لیکن آج اس نے کمال کی بولنگ کی اور کمال کی اس نے اسپیل ڈالی ہے. اس کے علاوہ اس نے ہسرنگا کے ابرار احمد نے ہسرنگا کے ایکشن کو کافی کیا اور اس کو مطلب ایک مذاق اڑایا گیا اس کا. پھر جب ہسرنگا نے اس نے پورا بدلہ لے لیا، اور وہ جب آیا اس نے فخر زمان کا کیچ پکڑ لیا، تو پھر اس نے ابرار احمد کا ایکشن کاپی کیا اور اس کو سیم وہ اشارے کیے، اور پھر اس نے سائم ایوب کو آؤٹ کیا، 2 وکٹیں لی. تو دونوں وکٹوں میں اس نے ابرار احمد کا ایکشن کاپی کیا، اور ابرار احمد بھی دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب وہ میچ میں ملے ابرار احمد اور ہسرنگا دونوں، جب میچ ختم ہوا وہ آپس میں ملے، انہوں نے گلے شلے لگائے، اور ایون کہ ہسرنگا نے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور ابرار احمد نے پھر اپنے انسٹاگرام پہ سٹوری لگائی ہے اور ان کی تعریف کی. تو مطلب یہی ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے کہ آپ آن دا فیلڈ جو ہے آپ ایک دوسرے کو للکارتے ہو، پھر آن دا فیلڈ جب آپ ختم ہو جاتے ہو، کرکٹ میچ ختم ہو جاتے تو پھر آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہو، اور یہی اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ عرفان پٹھان نے جو صاحبزادہ فرحان ہے اور حارث رؤوف ہے، عرفان پٹھان نے ان کے ایگریشن پر انگلی اٹھایا اور ان کے ایگریشن کو لے کر ٹویٹ کیا ہے کہ اس ایگریشن سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب ان کی تربیت کیسی ہے، ان کی اپ برنگنگ کیسی ہے. تو عرفان پٹھان نے تو یہاں پر ان کے اوپر ضرور انگلی اٹھائی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انڈیا سے اگر کوئی غلط کرے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کئی آپ دیکھیں پوری دنیا سے اگر کوئی انڈیا کے خلاف کچھ کرے تو پھر پورا انڈیا جو ہے ایکس کریکٹر ہے، ایون کہ ان کے میڈیا ہے ان کو اوپر جو آ کر بولتا ہے، ان کو غلط بولتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی انڈین کرے تو پھر انڈین ایکس پلیئر جو ہے وہ بھی خاموش ہوتے ہیں، ان کے جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی خاموش ہوتے ہیں، اور پورا میڈیا جو ہے وہ خاموش ہوتے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ آنکھیں دکھاتی ہیں. ان کے اب شمنگل آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کے ساتھ ابھی سیریز ہوا تو پتہ نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے انگلی جا کر ان کے آنکھوں میں انگلی دینا شروع کر دیا، لیکن کہتے تھے کہ یار اب شمنگل میں جو ہے وہ کھلی نظر آ رہے ہیں اور اس میں MS دھونی نظر آ رہے ہیں اور یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ایون کہ جو صاحبزادہ فرحان نے سیلیبریشن کی یہ MS دھونی نے بھی کیا ہے پہلے. ایون کہ آصف علی نے افغانستان کو لے کر بھی ایسے بلے کو بندوق بنا کر کیا ہے، اور حارث رؤوف نے جو وہ 6-0 کا اشارہ کیا ہے تو 6-0 اس نے کیا ہے کیونکہ کوہلی ان کو لوگ کر رہے تھے اور بار حارث رؤوف کو تنگ کر رہے تھے، وراٹ کوہلی کے نعرے لگا رہے تھے. تو پھر حارث رؤوف نے ان کو خاموش کرانے کے لیے 6-0 اور اس طرح فلائنگ جٹ جو وہ گرانے کے اشارے کی اور ان کو خاموش کرایا. لیکن اب عرفان پٹھان اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ ان کی تربیت ہے، کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے، اور ایون کہ اور کچھ کرکٹرز ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور ان کا کام جو ہے دہشت گردی ہے، ان کا کام کرکٹ نہیں ہے. تو اگر اس طرح سوریا کمار یادو نے جو انٹرویوز دیے اور وہ جو ٹویٹس آئی ہے اس ٹائم کہ یہ جیت آرمی کے نام، اس ٹائم کسی نے ان کو کچھ کیوں نہیں کہا کہ یار یہ پولیٹکس ہے، یہ غلط ہے، یہ دہشت گردی، یہ ساری چیزیں یہ آپ کیوں کر رہے ہو کہ آرمی کے نام. ایون کہ اگر اس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے سائڈ پہ آ جائیں تو وہ کہیں گے یار کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میچ میں آرمی کو لے کر آ رہے ہیں، میچ میں اس کو لے کر آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا جو وہ کہنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر پاکستان کے ان کے سائڈ سے کرے تو وہ ٹھیک ہے.
ایون کہ آسٹریلین میڈیا، انگلینڈ میڈیا وہ بھی اس چیز کو برا مانتے. فخر زمان کے آؤٹ کو لے کر آسٹریلین میڈیا، انگلینڈ میڈیا سب نے کہا کہ غلط آؤٹ دیا گیا. جو ہے انڈیا اکثر ایسے کرتے ہیں، اپنے ساتھ امپائر ملاتے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے اس طرح کے ڈیسیجن کرواتے ہیں تھرڈ امپائرز وغیرہ سے، ان کو پیسے دے کر، ان کو آئی پی ایل کے کنٹریکٹ دے کر. تو انڈیا ہمیشہ جو غلط کر رہے وہ اپنے کہ غلط نہیں مانتا، لیکن دوسرا اگر کوئی ان کو پھر انگلی دکھا دے تو پھر وہ غلط ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دوسری چیزوں کو آپ انڈیا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ مطلب انڈیا پاکستان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، محمد یوسف نے سور کمار ایک دفعہ کا ان کے جو میڈیا ہے اس کو لے کر پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لعنتیں اس کے اوپر بھجوائی ہے. ایون کہ پھر محمد یوسف آیا اور انہوں نے بتایا کہ شاہد افریدی کے اوپر جب عرفان پٹھان نے بتایا کہ یہ بارکنگ ڈاگ مطلب یہ کتا بھونکتے اور یہ ایسے کرتے، ان کو کتا لے کر کسی انڈین میڈیا نے کسی نے بھی عرفان پٹھان کو نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا، اور سب جو ہے عرفان پٹھان کی تعریف کر رہے تھے، ایون افریدی کے اوپر برا بلا کہتے تھے. لیکن جب اس نے کہا تو پھر پورا انڈین میڈیا اس کے خلاف ہو گیا، کیونکہ انڈین میڈیا اگر پاکستان کے خلاف برا بلا کرے تو ان کو پیسے، ان کو ویوز ملتے ہیں، ان کو لائکس ملتے ہیں، ان کو شیئر وغیرہ ملتے ہیں، ان کو پیسے اس چیز سے ملتے ہیں اگر پاکستان کے خلاف یہ برا بلا کہنا شروع کرے. ایون کہ اگر یہ سری لنکا، بنگلہ دیش ان کے خلاف کرے تو پھر ان کو پیسے بھی ایسے یہ ساری چیزیں نہیں ملتی. تو دیٹس وائی کہ یہ انڈین میڈیا جو ہے اس لیے پاکستانی کھلاڑیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے جو ہے